نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں تحسین ماوا اور میں ہوں فہد مصطفیٰ۔ ناظرین، آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر مختصراً بات کریں گے۔ محبوب رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث کائنات بھی ہیں اور ابتدائی کائنات بھی ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کلی نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے جلووں میں سے ایک ادنا سا جلوہ تھا۔ اگر خدا کی ذات حسن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن کے سارے پردے اٹھا دیتی تو کسی صحابی کی آنکھ میں یہ تاب نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ سکتا۔ جی فہد، اب آپ حضرت اویس قرنی کا واقعہ ہمیں سنائیں۔ جی تحسین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام سے فرمایا، میری امت میں ایک مرد درویش ہے جس کا نام اویس ہے، وہ شہر کرن کا رہنے والا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں اتنا مگن ہے کہ وہ میرے دور میں ہوتے ہوئے بھی میری زیارت کے لیے نہ آ سکا، تم اسے تلاش کرنا اور اپنی اور میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں ہم نے 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کے دیکھا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور فرمایا، اے عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے کا ایک عکس دیکھا ہے، تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ جی اب آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں اور بتائیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات چاند جوبن پر تھا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری دار چادر میں ملبوس تھے۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، پس میرے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ و روپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ پرنور تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید چمکدار تھا۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مضافات مدینہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قافلے میں تشریف لائے۔ اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے روشناس نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے قافلے میں ایک سرخ اونٹ پسند آیا، مالک سے رقم طے کی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رقم موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم بھجوانے کا وعدہ لیا اور اونٹ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی تشریف لے کر گئے، اہل قافلہ
اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگے کہ اونٹ کے خریدار کا تو ہم نے نام تک دریافت نہیں کیا، ایک وعدے کے محض ہم نے اسے اونٹ دے دیا۔ اگر اونٹ کے خریدار نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی قیاس سرائی سننے کے بعد سالار قافلہ کی بیوی نے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ ایک دوسرے کو الزام مت دو، بے شک میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ تم لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ میں نے آج تک کسی چیز کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ نہیں دی۔ شام کے وقت ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، یہ کھجوریں لو، پیٹ بھر کر کھا لو اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ تو ہم نے خوب سیر ہو کر کھجوریں کھائیں اور اپنی رقم بھی پوری کر لی۔ جی فہد، اب آپ ہمیں کوئی بات سنائیں۔ جی تحسین، آپ نے تو ایمان تازہ کرنے کے لیے واقعات سنائے، اب میں آپ کو خوشبو والوں کے گھر کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان قریب میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے خوشبو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سلسلے میں آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آؤ۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنتے ہی وہ شیشی اور لکڑی لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی سے اپنی کلائی مبارک کا پسینہ اس شیشی میں جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جا یہ شیشی اپنی بیٹی کو دے دے اور اس سے کہہ کہ یہ خوشبو کے طور پر استعمال کرے۔ وہ صحابی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے گھر والوں کو عطائے رسول کی نوید سنائی۔ سارے گھرانے نے وہ خوشبو استعمال کی اور وہ خوشبو اس گھر تک محدود نہ رہی بلکہ پورے شہر میں وہ خوشبو محسوس کی گئی۔ پورے شہر میں ان کا گھر خوشبو والوں کا گھر سے مشہور ہو گیا۔ جی تحسین، اب آپ ہمیں کوئی اور واقعہ سنائیں۔ جی فہد، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو اتنا پسند فرماتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے بھی خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کی خوشبو ہی کافی تھی اور دوسری خوشبو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو 14ویں کے چاند کی طرح پایا اور اس میں سے کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی روایت حضرت ابو طالب سے بھی ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر نہایت ہی نرم و نازک تھا اور خوشبودار تھا، جیسے اسے کستوری میں ڈبویا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ میں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی دیکھا تھا اور نہ ہی دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور عموماً ہمارے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میری والدہ کسی کام سے باہر چلی گئیں اور اسی دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری والدہ کو جب خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہیں تو وہ فوراً سے گھر پہنچیں اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ان کے جسم عطر پر پسینے کے شفاف قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں اور یہ قطرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر سے گر کر بستر میں جذب ہو رہے ہیں۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک شیشی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
پسینہ مبارک شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور میری والدہ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری والدہ نے احتراماً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر رہی ہوں اور اسے پھر خوشبو میں ملاؤں گی، کیونکہ آپ کے پسینے کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے۔ جی فہد، میں نے آپ کو اتنے سارے واقعات سنائے ہیں، اب آپ بھی ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھے واقعات سنائے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میرے حقیقی حسن کو آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکے گا، کیونکہ اللہ نے کسی کو وہ بصارت عطا ہی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو میں نبوت کی دعوے دار اس ہستی کو دیکھنے کے لیے گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا تو میرا دل پکار اٹھا، ایسا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے کسی بھی راستے سے گزرتے اور لوگ اس راستے سے گزرتے، پکار اٹھتے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ جی فہد، اب آگے آپ بات کریں۔ جی تواسین، مدینہ منورہ کی گلیاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہیں۔ آج بھی مدینہ کی گلیاں کہتی ہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے، اسی فضا میں سانس لیا کرتے تھے، اسی آسمان کے نیچے خلق خدا میں دین و دنیا کی دولت تقسیم کرتے تھے۔ ناظرین، اپنے گھروں میں روز، اگر روز ممکن نہیں تو 15 دن بعد، اگر 15 دن بعد بھی ممکن نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ محفل میلاد کا ارینج کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کریں، اس سے گھروں میں برکات نازل ہوں گی۔ ناظرین، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ والسلام۔